السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ خبریں جناب سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے آج گفتگو کی اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ویڈیوز کا ذکر کیا۔ وہ ویڈیوز کون سی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پچھلے ولاگ میں ہم نے سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کی جو لڑائی چل رہی ہے اس حوالے سے بتایا تھا، تو اب وہ لڑائی جو ہے وہ دوسرے راؤنڈ میں وہ پہنچ گئی ہے۔ اس میں کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی عدم پیشگی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کر دیا آج، اور آج جانتے ہیں کہ آج پیشی تھی توشہ خانہ 2 کیس میں۔ ڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے کیس کی سماعت کی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں بشریٰ بی بی اور ان کے وکلاء پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے بشریٰ بی بی اور ان کے وکلاء عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر بشریٰ بی بی کے وکلاء کی جانب سے گواہ پر جرح مکمل نہ کرنے پر تادیبی کارروائی کی ہدایت کی۔ سماعت کے دوران مزید ایک گواہ پر جرح مکمل کی گئی۔ جرح کیبنٹ ڈویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کوارڈینیشن محمد احمد پر کی گئی۔ عمران خان کے وکیل نے جرح کی دوران سماعت استغاثہ کے گواہ طلعت کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مجموعی طور پر مزید 5 گواہ طلب کر لیے۔ محمد شفقت، کیسر، عمر صدیق، محسن اور فہیم کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا گیا۔ کیس کی سماعت جو ہے وہ 14 جنوری منگل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اور اس میں لکھا گیا کہ جناب بشریٰ بی بی ایک گھریلو اور پردہ دار خاتون ہے۔ ان پر بے بنیاد اور جھوٹے کیسز صرف مجھے دباؤ میں لانے کے لیے بنائے گئے۔ القادر کیس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بشریٰ بی بی کو پہلے 3 مہینے بنی گالہ میں ایک کمرے میں قید رکھا گیا۔ انہوں نے خود ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ مجھے عام قیدیوں کی طرح جیل میں رکھا جائے۔ اڈیالہ جیل میں 9 مہینے سخت ترین قید میں رکھا گیا، جس کا مقصد ہمیں دباؤ میں لانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بشریٰ بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی بھی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ بشریٰ بی بی کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس تاثر کی سختی سے تادید کرتا ہوں کہ سنجگانی میں رکنے کے بعد مجھے رہا کرنا طے تھا۔ سنجگانی جیسے ایشوز کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کی بدنیتی تو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشریٰ بی بی کی کامیابی تھی، جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ تو یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے۔ اچھا، اب یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اتنی وضاحت کیوں دی جا رہی ہے؟ بیسیکلی 2 جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ جناب بشریٰ بی بی جو ہے وہ پس پردہ جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ NRO مانگ رہی ہیں، یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ خبر دی عبد المالک صاحب نے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور اسد علی طور صاحب نے۔ عمران خان صاحب کے بقول یہ کیمپین کی جا رہی ہے، اور اگر یہ غلط کیا جا رہا ہے تو یہ تو پھر آپ کا فیوریٹ چینل ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ پیمرا میں کمپلین کر دی جائے نا کہ یہ فیک نیوز دے رہے ہیں۔ مطلب اس کا سیدھا تو حل یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ان کے خلاف پیمرا میں کمپلین کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے فیک نیوز دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے تاثر ایک یہی دیا جا رہا ہے، جو خبر سامنے آئی اس سے تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ پس پردہ جو ہے وہ بشریٰ بی بی NRO مانگ رہی ہیں خان صاحب کے لیے۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی کا ایک موقف یہ ہے کہ ہم تو جناب ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم جھکیں گے نہیں اس بار اور ڈریں گے نہیں، اور دوسری جانب NRO لیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کا سیدھا سا ایک حل یہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خبر فیک ہے اور تو اس کے خلاف پیمرا میں کمپلین کریں آپ لوگ۔ لیکن میرا نہیں خیال، عبد المالک صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کی خبر جو ہے وہ کافی اتھینٹیکیٹ ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی خبر آئی ہی ہوگی اور یا کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی، اس کے بعد ہی انہوں نے یہ خبر دی ہے، کیونکہ عبد المالک صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر یہ اب سوال اٹھ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب علیمہ خان صاحبہ نے کچھ ویڈیوز کے حوالے سے ذکر کیا، اور انہوں نے آج گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو فیملی اور ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، مجھے آج اندر نہیں جانے دیا گیا، صرف ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر جانے دیا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے اندر جا کر عمران خان کو بتایا کہ مجھ پر آج جیل جانے پر پابندی لگا دی، تو عمران خان نے عدالتی کارروائی روک دی۔ عمران خان نے پیغام دیا کہ انہوں نے سمیع وزیر کی جو تفصیلات سنی ہیں، جو ملٹری جیل سے نکل کر آیا ہے، جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور جو ضلع شاہ پر جو تشدد کیا گیا تھا، پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ملک کی کوئی عدالت سنوائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ہم اپنے ہیومن رائٹس کیس کو عالمی سطح پر لے کر جائیں گے۔ ہماری فیملی کو کئی ماہ سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں وارننگ دی جاتی ہے کہ عمران خان کا پیغام مدھم کر کے دیں۔ ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ عمران خان کا پیغام عوام تک پہنچانا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عمران خان کو رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سے متعلق بتایا
تو خان صاحب خوب ہنسے۔ میں نے ان کو بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ کی پارٹی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اتنی دردناک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ علیمہ خان پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنی پارٹی ان کو دے دیں، کیونکہ لگتا ہے ان کو یہی تکلیف ہے۔ اس وقت نون لیگ ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، اب مذاق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری فیملی کو کئی مہینوں سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمیں وارننگز دی جاتی ہیں کہ عمران خان کا جو پیغام ہے اس کو مدھم کر دیں۔ ہماری فیملی نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے، ہماری فیملی پورا پیغام پہلے سنتی ہے، پھر اگر کوئی پوائنٹ مس ہو جاتا ہے تو وہ میری بہن جو ہے وہ مجھے یاد کروا دیتی ہیں کہ کوئی عمران خان کا پیغام مس ہو جائے، ہم سارا پیغام جوڑتے ہیں۔ وہ ہمارے اوپر ویڈیوز نکالیں گے۔ 2 مہینے پہلے پیغام آیا تھا کہ آپ کے اوپر AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویڈیوز جنریٹ کر کے نکالیں گے، آپ کیا کر لیں گے، آپ تو اکیلے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پورا پاکستان ہے، سارا سوشل میڈیا ہے، آپ لوگ میڈیا والے بھائی ہیں، جو سامنے میڈیا والے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے۔ ہم پھر سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی رائے آپ تک انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ تو اپنی پارٹی جیل سے چلا رہے ہیں اور ہر چیز کا فیصلہ اڈیالہ جیل سے ہی ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم نے عمران خان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اچھا، یہ جو شک ہے نا، یہ عمران خان صاحب کا پیغام مدھم کر کے دیا جا رہا ہے، یہ صرف علیمہ خان صاحبہ نہیں کہہ رہی۔ علیمہ خان صاحبہ تو خیر بہت کھل کے باتیں کر رہی ہیں، یہ PTI کے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر بات کچھ کرتے ہیں یا بڑی سختی سے یا بڑے سخت لہجے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، لیکن باہر نکل کر جو لہجہ PTI کی لیڈرشپ کا ہوتا ہے اس طرح سے وہ بات جو ہے وہ کنوے نہیں کی جاتی، یا وہ میسج جو ہے وہ اس طرح سے کنوے نہیں کیا جاتا۔ اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب ہمارے خلاف جو ہے ہمیں یہ بھی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویڈیوز جو ہے وہ جنریٹ کر کے ہم نکال دیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ AI کی اگر ویڈیوز بنی تو اس کا تو ظاہری بات ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک ہے، یہ فیک ویڈیو بنی ہوئی ہے، اصل اور نقل کا فرق پتہ چل جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر AI کی ویڈیو ہوگی تو اس کے حوالے سے تو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ عمران خان کا پیغام مدھم کر کے جو ہے وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ باہر جا کر بتائیں۔ آگے جناب، کل رات سے جو معاملہ شروع ہوا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا اور شیر افضل مروت صاحب کا، اس کے اوپر بھی علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان نے نامزد کیا ہے، اور آج انہوں نے جیل میں بھی کہا کہ انہوں نے پارٹی کے اندر وہ کیا کہتے ہیں مول وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اب مول بیسیکلی وہ ہوتا ہے جاسوس کہہ لیں آپ ایک طرح کا، یا جو اندر کی پارٹی کی خبریں جو ہے وہ باہر دیتا ہے۔ جو دوسری بہن تھی انہوں نے ان کی تھوڑی سی تصحیح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انفلٹریشن اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو کیا ہوا ہے پارٹی کے اندر، انہوں نے انفلٹریشن کروائی ہوئی ہے پارٹی کے اندر۔ بیسیکلی اب وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جناب انفلٹریشن جو ہے وہ پارٹی کے اندر چل رہی ہے، اور اس کا جو ہے وہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ اب انفلٹریشن پارٹی کے اندر چل رہی ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ اس کو روک نہیں رہے یا وہ اس کو روکنا نہیں چاہتے، یہ اب ایک اور ڈیبیٹ ہے۔ اور دوسرا یہ جو چیٹ آئی تھی نا گزشتہ چند دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ کے درمیان اور ان کے جو سوشل میڈیا کے کوارڈینیٹر ہیں ان کے درمیان، اس میں بھی شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ بڑا الیجڈلی، اب میں بار بار کہوں گا، اس چیٹ کی ابھی تک کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، تو اس کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی تھی علیمہ خان صاحبہ کے اوپر۔ تو آبویسلی اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو علیمہ خان صاحبہ کی سمپتی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی طرف ہی زیادہ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جس کو خود عمران خان نے اپوائنٹ کیا ہے، وہ اپنے ہی لوگ اس سے پیچھے، اور اپنے ہی لوگ اس کے اگر پیچھے لگ جائیں گے اس کی کیا غلطی ہے؟ اس نے صحیح کہا ہے، اس نے وہی کہنا ہے جو عمران خان کہے گا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی اور چلا رہا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ کو متنازع بنا دیں، عمران خان بتا کر بھیجتے ہیں کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا کرنا ہے۔ حکومت نے مذاکرات اگر کرنے ہوتے تو یہ خود ہی صبح 7 بجے جیل کھول دیتے ہیں۔ اب بھی اگر مذاکرات کرنے ہوئے تو آپ دیکھ لینا فجر کے وقت جیل کا دروازہ دوبارہ کھل جائے گا۔ تو یہ تو وہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہی کر رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اگر مذاکرات کے لیے حکومت سیریس ہوئی اور اگر انہوں نے چاہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو جائیں تو جیل کا دروازہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کھل سکتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، انہونی پاکستان میں اکثر ہو جاتی ہے، تو جیل کے دروازے جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پھر ایک ٹویٹ کیا اسی معاملے کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی واضح ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے اگر کمیشن نہیں بنتے تو تیسری نشست کے بعد مذاکراتی ٹیم مزید نشست میں شریک نہیں ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے صحیح پوزیشن بیان کی ہے۔ عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ مذاکراتی عمل کے حوالے سے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ، ترجمان اور مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کے علاوہ کوئی بھی شخص پالیسی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکتا، لہٰذا شیر افضل مروت یا کوئی بھی اور شخص مذاکرات کے حوالے سے بیان جاری کرنے کا مجاز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بیان کو پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھا جائے گا۔ مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے ایک بات واضح کر دوں کہ ہم اپنے شہداء، زخمیوں، مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کریں گے اور نہ ہی
کمیٹی کا کھیل کھیلا جائے گا. تو یہ جو ہے وہ اس کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ٹویٹ کیا. اچھا اس کے اوپر پھر سابقہ سیکرٹری اطلاعات جو رؤوف حسن صاحب ہیں انہوں نے بھی کل رات کو جو ہے وہ اس حوالے سے گفتگو کی. وہ کل رات کو وسیم بدامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے. انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ ڈیفیکٹو سیکرٹری جنرل ہیں اور ان کے پاس سارے اختیارات ہیں. بظاہراً طور پر وہ سیکرٹری جنرل تبھی ہوں گے جب الیکشن کے ذریعے منتخب ہوں گے. الیکشن ہم اس لیے نہیں کرا پا رہے کیونکہ الیکشن کمیشن ہمارے پچھلے الیکشن کے نتائج پر براجمان ہے. شاید الیکشن کمیشن کے پاس کرنے کو کوئی اور کام نہیں ہے, وہ اس کو اپنے نیچے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھے ہیں. اچھا پھر اس کے اوپر بیرسٹر غور صاحب نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کو بانی تحریک انصاف عمران خان کا اعتماد حاصل ہے. سلمان اکرم راجہ کو بانی پی ٹی آئی نے سیکرٹری جنرل تعینات کیا ہے. کسی کو تعینات کرنا یا کسی کو ہٹانا یہ بانی پی ٹی آئی کو ہی طے کرنا ہے. پہلے بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہی ہیں. شیر افضل مروت کی جانب سے سلمان اکرم راجہ پر پارٹی قوانین کی خلاف ورزی کے الزام پر بیرسٹر غور نے کہا کہ ہماری پارٹی کا آئین ہی بانی پی ٹی آئی ہے, تو یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اچھا آپ اب اندازہ لگائیں کہ یہ آئین کی کتنی بڑی خلاف ورزی ہے جو بیرسٹر غور صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری پارٹی کا آئین ہی عمران خان صاحب خود ہیں. یہ بات کہہ دینا یہ آئین کی کتنی بڑی خلاف ورزی ہوگی. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں. قانون کے حوالے سے تو اکثر بات کی جاتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری پارٹی کا آئین ہی عمران خان صاحب ہی ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آئین کی جو ہے وہ کتنی بڑی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس کے بعد جناب ایک اور پی ٹی آئی کو جو جھٹکا لگا وہ یہ جو سول نافرمانی والی تحریک کا آغاز انہوں نے کیا تھا. میں نے اس وقت آپ کو ایک بات کی تھی کہ یہ بچوں والی بات ہے, اس طرح سے نہیں ہوتا. لوگوں نے اپنی فیملیز کو یہاں پر جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجنی ہوتی ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو اس طرح سے پاسبل نہیں ہو سکتا. لیکن ظاہری بات ہے اس وقت کتنا زور لگایا تھا شہباز گل نے, وہ ٹویٹیں کی, وہ کہا کہ جناب آپ لوگوں نے جو ہے وہ روک دینا ہے سب کچھ اور سب کچھ کر دینا ہے. تو اب اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ کچھ نمبرز دیے ہیں اور وہ نمبرز اگر آپ سنیں گے نا تو پی ٹی آئی کے لیے شرم کا مقام ہے. آپ نمبر سنیں, میں نمبر بتا دیتا ہوں. دسمبر 2024 میں جو فورن ریمیٹنس آئی ہیں وہ 3.8 ارب ڈالر یعنی 3 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ تھوڑی سی اس سے زیادہ ہوں گی, وہ ریمیٹنس پاکستان آئی ہیں. پاکستان میں نومبر 2024 سے ایک مہینے پہلے جو تھا وہ یہ اس سے 6% زیادہ ہیں اور دسمبر میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ دسمبر میں اس چیز کی کال دی گئی تھی اور دسمبر میں جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے. 2 سال کے مقابلے میں اس کا اگر جو 6 ماہ کا قابلی جائزہ لیا جائے تو 17.8 ارب ڈالر پہلے 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ ریمیٹنس پاکستان آئی ہے. پچھلے سال یعنی 2023 اور 24 جو پچھلا فائنینشیل ایئر تھا اس میں 13.4 ارب ڈالر جو ہے یعنی تقریباً 17.4 ارب ڈالر کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ تو ڈپ ہو جانی چاہیے تھی, یہ تو ڈاؤن ہو جانی چاہیے تھی. دسمبر میں تو بلکہ اضافہ ہو گیا, یہ تو 3 سے 2 پہ آ جانی چاہیے تھی لیکن اس کے اندر اضافہ ہو گیا. مطلب یہ کتنا شرم کا مقام ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بچوں والی بات ہے, اس میں نہیں, یہ کوئی ایسی کال نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور نہ یہ کال اس طرح سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. حالانکہ ابھی پوری بات بھی نہیں ہوئی تھی, صرف ایک بیان سامنے آیا تھا, میں نے اسی وقت ایک بات کی تھی لیکن خیر منہ کی کھانی پڑی. اب پتہ چلا ہے ریمیٹنس سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد جناب قومی ایئر لائنس نے ایک بھنڈ ماری ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسیکلی قومی ایئر لائن کا یورپ کے لیے فلائٹ آپریشن 4.5 سال بعد جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. اور پہلے آپ جانتے ہیں کہ وہ پائلٹ کے ایشوز چل رہے تھے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایشوز کچھ چل رہے تھے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ یورپ کی فلائٹس نہیں ہوتی تھی. اچھا یہ بحال ہو گیا. خواجہ آصف صاحب وہاں پر گئے اور انہوں نے فلائٹ بھی لی. ایک جو کنٹروورسی سامنے آئی, کنٹروورسی اب یہ سامنے آئی کہ جناب پی آئی اے نے ایک ٹویٹ کر دیا اور اس ٹویٹ کے اندر یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بنا دی کہ پیرس وی آر کمنگ ٹوڈے. تو یہ جو ہے وہ ٹویٹ بنا دیا اور یہ ٹویٹ پوسٹ کر دیا گیا. اب یہ پکچر میں حیران ہو رہا ہوں, اس پکچر سے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جہاز جو ہے وہ آئیفل ٹاور میں جا کر لگنے لگا ہے. یہ امپریشن اوور آل اگر پکچر سے دیا جا رہا ہے, میرا ان کا شاید مقصد کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن یہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو جہاز ہے وہ آئیفل ٹاور میں بجنے لگا ہے جا کے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا بنایا ہے یہ. اور قومی ایئر لائن ہے, یہ کوئی مطلب کوئی پرائیویٹ ایئر لائن نہیں ہے, یہ پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے پی آئی اے. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے ایک بھنڈ مارا ہے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.